العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ارباب اعظم محترم سامعین کرام اور بزرگان اسلام، اس آیت کریمہ کو ہم نے آج کی مجلس سے خطاب کرنے کے حوالے سے آپ کی سماعت میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کی. قرآن مجید کا 47واں سورہ ہے سورہ محمد، اور اس سورہ کی 33ویں آیت ہے کہ جسے شرف حاصل کرتے ہوئے آپ کی سماعت عالیہ کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی. لہذا مجلس خطیب صغیر نے بہترین انداز میں فضائل امیر آپ کی سماعت کی نظر کرتے ہوئے کچھ معلومات آپ کی سماعت کی نظر کی. انہیں سے منسلک کچھ معلومات میرا مزاج بھی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خوش نشین کروں. ابھی خطیب صغیر ہمارے طالب صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا قرآن حکیم کی آیت سے، جس میں پروردگار اپنے امر کے متعلق پیغام دے رہا ہے، اور یہ امر خداوندی ہے کہ جس امر کے سلسلے میں تمام وجود خلقت کو انسان آج دیکھ رہا ہے اور آج انسان درک کر رہا ہے کہ یہ جو خلقتیں خداوند عالم نے خلق کی ہیں، اس کے وجود کے لیے صرف لفظ کن کو استعمال کیا. یہ ہے امر الہی. امر الہی کیا ہے؟ اذا اراد شیئا، اگر خدا کسی چیز کا ارادہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کون. تو یہ کون کہنا کیا ہے؟ امر الہی. خدا کا امر ہے، خدا کا حکم ہے. اس حکم کے بعد تکمیل حکم آتا ہے، یعنی جب حکم صادر ہوتا ہے تو اس کے بعد فوراً تکمیل حکم ہونا چاہیے. تکمیل حکم کے لیے یقون کی منزل ہے. یقون کیا ہے؟ یقون یعنی ہو جانا، کسی چیز کا صادر ہو جانا. کون یعنی ہو، اور یقون جو ہے وہ صادر ہو جانا. تو انہی دونوں کے درمیان ابھی عرض کیا کہ لفظ ہے فا. یہ فا ربط دے رہا ہے کہ امر اور یقون کی منزل کے درمیان جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ اتنا گہرا ہے کہ اس کون اور یقون کے درمیان بلا فاصل، یعنی without any distance، without any distance، یعنی جیسے ہی اللہ نے
روزے کا حکم پہنچایا کائنات کے حبیب نے، شریعت کا حکم پہنچایا کائنات کے حبیب نے. بھئی کائنات کے حبیب فرمانا ہے کہ خدا ہے، ماشاءاللہ جیسے چاہے آپ سمجھو. کائنات کے حبیب نے بتایا، کسی کو پتا تھا خدا ہے؟ کیسے آپ نے مانا خدا کو؟ اشتیاق صاحب بڑے اشتیاق سے دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے خدا کو دیکھا؟ کہا قبلہ اگر خدا نظر آ جائے تو خدا خدا نہ رہے، وہ خدا خدا نہ رہے تو نظر آ جائے. کہا کوئی مانا کیسے؟ کہا اس نے بنوایا جو صادق بھی ہے امین بھی ہے، اس نے کہا خدا ہے تو خدا ہے. دیکھا نہیں، عقیدہ رکھنا واجب، اتنا واجب کہ اگر کوئی انکار کرے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، خارج عن اسلام کہلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا پہ عقیدہ نہیں ہے. کیوں عقیدہ نہیں ہے؟ بھئی دیکھا نہیں. نہ دیکھنا دلالت نہیں ہے کہ وہ نہ ہے، وہ واجب الوجود. جڑیے گا میرے ساتھ، بجائے گا انشاءاللہ. بہت سارے مطالب چند اس مخصوص نشست میں آپ کی سماعت کے اندر کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے. اور بہت تیزی سے میرا مزاج ہے کہ میں اپنے نوجوان دوستوں سے بات کیا کرتا ہوں، بزرگوں کو صرف سبق سنانے حاضر ہوتا ہوں. لہذا سنیے گا ماشاءاللہ کائنات کے حبیب نے بتایا خدا ہے، دیکھا نہیں، لیکن عقیدہ رکھنا واجب. کائنات کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے 1,23,999 پیغمبروں کو بھیجا، سب پر عقیدہ رکھنا واجب. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے انبیاء کو دیکھا نہیں، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کو مانوں گا لیکن کسی ایک نبی کو نہیں مانوں گا. اگر کسی ایک نبی کو بھی نہ مانا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے دیکھا نہیں تو میں مانوں گا نہیں. کائنات کے حبیب نے کہا کہ تم اچھے اعمال انجام دو گے تو اللہ جزا کے طور پر تمہیں جنت دے گا. جنت کسی نے دیکھی نہیں. ہر ایک نمازی نمازیں پڑھ رہا ہے، دوڑ دوڑ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، حاجی حج کر رہا ہے، صفا و مروہ میں ڈورے لگا رہا ہے. جنت نہیں ہے، جنت کیسے بولیں گے آپ؟ جنت نہیں ہے، جنت دیکھی نہیں. اگر کوئی کہے میں جنت کا عقیدہ نہیں رکھتا، جنت کو دیکھا نہیں، جنت کو مانتا نہیں، تو سارے مسلم فتوے دینے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جنت کا انکار کر رہا ہے. اللہ اکبر میں جڑیے گا. بھئی جنت دیکھی نہیں اس لیے جنت کا انکار کر رہا ہے. کہا بھلے نہ دیکھی ہو لیکن انکار کرو گے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ نبی نے بتایا ہے. بھئی جڑیے گا، نبی نے بتایا ہے. کائنات کے حبیب نے کہا اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا. کیا کوئی ایسا ہے کہ جو گیا ہو ملائکہ کی صفوں میں بیٹھا ہو، ملائکہ سے مصافحہ کیا ہو؟ کہا نہیں دیکھا. لیکن ملائکہ کا عقیدہ رکھنا واجب، اس لیے کہ کائنات کے نبی نے فرمایا ہے بھئی جنہیں نہیں دیکھا ان پر عقیدہ رکھنا اتنا واجب کہ اگر عقیدہ نہ رکھا گیا تو دائرہ اسلام سے خارج. یہ صدیق اکبر کا جملہ پڑھ رہا ہوں، جنہیں نہیں دیکھا ان پر عقیدہ رکھنا اتنا واجب، اگر انکار کیا تو دائرہ اسلام سے خارج. ارے جسے سوالات کے مجمع میں دونوں ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا ہو من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. سوالات کے مجمع میں دکھا کے جسے کائنات کے حبیب نے اعلان کیا ہو، اگر اس پہ عقیدہ نہ رکھا گیا تو سمجھ جائیے گا دائرہ اسلام سے خارج. اب علی پر عقیدہ رکھنا مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیے میں کچھ عرض کر رہا ہوں کہ صرف مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ تم مسلمانیت میں باقی رہ جاؤ تو علی ولی اللہ پڑھنا شروع کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وما بلغنا رسالتہ اللہ ہو یا سرور من اللہ. یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. غدیر میں مولا امیر کو کائنات کے حبیب نے متعارف کرایا. ہم خدا کی قسم اطاعت رسول کائنات کے حبیب کے قائل ہیں. حکم خدا ہے
کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ سورہ محمد 47واں سورہ آیت نمبر 33 یاد کیجئے جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچاؤ یہاں جو اعمال کی بات ہو رہی ہے وہ اعمال قبیحہ کی بات نہیں ہو رہی ہے برے اعمال کی بات نہیں ہو رہی احسن اعمال کی بات ہو رہی ہے نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے صالح اعمال کی بات ہو رہی ہے پتہ یہ چلا صرف اعمال کر لینا کافی نہیں ہے اعمال کا تحفظ رہنا اعمال کا تحفظ رہنا بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے عامل جو عمل بجا نہ رہے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ان کے منہ میں مار دے گا محشر کا میدان ہے پڑھیے گا لوگ تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہیں آواز قدرت آئے گی واقفوہم انہیں روکا جائے انہم مسئولون ان سے ابھی ایک سوال کرنا ہے یہ چلتے ہو جاتے ہو روکا کیوں جا رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے واقفوہم انہیں روکا جائے کیوں روکا جائے انہم مسئولون ابھی ان سے کچھ سوال کرنا ہے ابھی ان سے کچھ سوال کرنا ہے بھائی آپ جملہ آپ کی سوال کے حوالے کر رہا ہوں چاہے کسی فرش فراق پہ سمجھیں چاہے اپنے بستر پہ جا کے سمجھیں بہت اچھے سے احساس ہے لیکن کیا کیا جائے یہ علی کا ذکر ہی ایسا ہے کہ جو وقت کو انمول بنا دیتا ہے آوازیں قدرت آ رہی ہے واقفوہم انہیں روک لیا جائے اب یہ چلتے ہو کو روکا کیوں جا رہا ہے اور یہ چلتے ہو کو روک کے سوال کیا جا رہا ہے یہ چلتے ہو کو روک کے سوال کیا جا رہا ہے بھائی وہی سوال کیا جائے گا جو چلتے ہوئے کو روک کے پیغام دیا گیا تھا یہ سوال کون سا کیا جائے گا یہ چلتے ہو سے سوال وہی کیا جائے گا جو چلتے ہو کو روک کے بتایا گیا تھا کہ بتاؤ علی کو مولا مانا کہ نہ مانا علی کی ولایت کا سوال محشر میں ہوگا ٹکٹ اسے ہی ملے گا پارٹی وہی جیتے گی جس کے زبان اور دل پہ علی ولی اللہ کا نعرہ ہوگا جس کا نشان علی ولی اللہ ہوگا یہ ہے کامیابی کا نشان آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ جوش ضلع میں مولانا کچھ بھی کہہ جا رہے ہیں یہ منبر ہے منبر منبر ہے آگا اور یہ منبر بنا ہی اس لیے ہے کہ جہاں منبر نہ ہو کائنات میں ادھر بھی منبر بنا کے بتایا کہ منبر بنایا جائے تاکہ علی کا تذکرہ ہو اور بتایا جائے کہ خبردار خبردار جہاں منبر ہو صاحب منبر کا تذکرہ ضرور ہوگا علی کا تذکرہ کائنات کی حقیقی اطاعت کرنی ہے تو ہم نے علی کو لیا کائنات کے رسول سے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نعت علی پڑھتے ہیں علی کو پکارتے ہیں اگر بیدار ہے تو کچھ اچھا ذرا سلوات کا سہارا تو بنتا ہے جڑیے گا میں چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو کچھ نہ کچھ مطالب پیش کیے جائیں مجالس رضا کے صدقے میں تاکہ یہ جو درس گاہ ہے امام حسین علیہ السلام ہے یہاں آنے والا اسٹوڈنٹ وہی کامیاب ہوگا جو فرش عطا پہ حسین کی یونیورسٹی میں کلاس میں حاضر ہوگا جو غائب ہوگا یہ اس کا مقدر ہے تھیسس وہی سمجھے گا کہ جو کلاس میں حاضر ہوگا اب ہم قرآن
جب دنیا کے اعتراضات کلام اللہ پر اٹھے اور کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا کلام ہے، یعنی ہمارے نبی کا کلام ہے. اب میں نبی کے ذریعے سے بات کروں گا میں، تاکہ ہمارے کائنات کے نبی کا جب نام آئے تو درود ہم پہ واجب ہے، واجب کیا ہے؟ نبی کے ذریعے سے آپ کو پیغام دو. کہا یہ نبی کا کلام ہے. اب وہ نام لے کر کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کا کلام ہے. اس وقت پروردگار نے سورہ کوثر کو نازل کیا اور سورہ کوثر کو کہا کہ خانہ کعبہ پر آویزہ کیا جائے. اور جب خانہ کعبہ پر سورہ کوثر کو آویزہ کیا گیا تو سب بڑے بڑے شعراء جو اس وقت تھے انہوں نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا کہ واقعی یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. توجہ ہے. اسی کلام کو علماء نے فہم کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس میں ہمارے جو علماء جو ہمارے فقہا ہیں انہوں نے دلیل کے طور پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے ایک دلیل پیش کی اور بڑی ہی پائے کی دلیل ہے. خدا کی پہلی دلیل کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے اللہ کے کلام ہونے کے لیے ہمارے جو فقہا ہیں جو علماء ہیں انہوں نے ایک دلیل پیش کی اور بہت ہی بہترین دلیل پیش کی. وہ دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے کہ اللہ نے اس قرآن میں 12 مقامات پر لفظ کل کہا. لفظ کل کہا. اے میرے حبیب کہو اگر یہ نبی کا کلام ہوگا تو اس قرآن میں کل نہ ہوگا. 4 لوگ تو ہر مسلمان کے گھروں میں آویزہ ہو رہے ہیں لیکن بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں جن کی ابتدا لفظ کل سے ہو رہی ہے. یہ کل استدلال کر رہا ہے، دلیل کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کل بتا رہا ہے کہ کہو. کل کا معنی کیا ہے؟ کہہ دو. میرے حبیب کہو، فعل امر ہے کہو. یہ کل بتا رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اب لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نعت علی پڑھتے ہیں. نعت علی کا مطلب ہے علی کو پکارو. تو آپ علی کو پکارنے کے لیے نعت علی کو نعت علی کے ذریعے سے کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. پڑھیے گا ایک آپ نعت علی کو نعت علی کے ذریعے سے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ کہتے کیوں پڑھتے ہیں کہ نعت علی پکارو علی کو. آپ علی کو پکارتے ہیں تو نعت علی کے ذریعے سے کیوں پکارتے ہیں؟ بھائی ہم علی کو پکارنے کے لیے نعت علی پڑھ کر اس لیے نعت علی سے ابتدا کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ رسول اللہ کا بیان نہیں ہے، یہ اللہ کا بیان ہے. تاکہ اللہ کو پیغام دے جائے. ہم لوگوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے آپ علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. اور میں بارہا اپنی مجالس میں کئی مقامات پر یہ پیغام دے چکا ہوں کہ یہ جو موٹی عقلوں والے ہیں ان کے لیے موٹی موٹی دلائل کافی ہیں تاکہ موٹی عقلوں میں یہ موٹے موٹے دلائل آ جائیں. کہتے ہیں علی کو پکار رہے ہو یا علی مدد کہہ رہے ہو، بیٹھتے ہو یا علی مدد، اٹھتے ہو یا علی مدد، کسی سے ملتے ہو یا علی مدد. علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہو. علی کو نجف میں سو رہے ہیں تمہاری مدد کو کیسے آئیں گے؟ کمال ہے آپ کی سماعت. علی کو نجف میں سو رہے ہیں وہ آپ کی مدد کو کیسے آئیں گے؟ ہم نے کہا ذرا اپنی کتابوں کو کھول کے دیکھیں اور آپ کو پلٹ کے دیکھیں. اس میں آپ کو ایک رات کا واقعہ ضرور ملے گا، ایک شب کا واقعہ ضرور ملے گا. اس رات کو دیکھیں جس رات میں علی سو رہے ہیں. کائنات کے حبیب شب ہجرت کہہ رہے ہیں یا علی میرے بستر پہ سو جائیں. علی سو گئے لیکن سونے سے پہلے فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے سونے
کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیں گے، ارے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیں گے، اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیں گے۔ یہ شعر ایسے ہی ختم نہیں ہوا، ایسے ہی شاعر کی تقریر میں نہیں آیا۔ کیا کیجیے گا، میں نے عرض کیا کہ خدا کی حقیقت پہ میرا عنوان یہ نہیں تھا باخدا، مجھے کچھ کائنات کے حبیب کے متعلق کچھ معلومات آپ کی سماعت کے نظر میں نہیں تھی، لیکن بس مزاج میں نے عرض کیا کہ تلنگانہ ہے، کہیں پہ بھی عشق علی کے سمندر میں گوتے کھاتے ہوئے منزلوں کو طے کرنے کی ایک جستجو ہو جاتی ہے، لہذا اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا لیکن دوزخ کو اللہ نے خلق نہیں کیا۔ آپ کی حیرانی دیکھ گئی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ نے دوزخ کو خلق نہیں کیا بلکہ علی کے بغض میں، علی کی دشمنیاں رکھنے والوں نے دوزخ کو اللہ سے خلق کروایا۔ ماشاءاللہ، دوزخ بنی ہی علی کے دشمنوں کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس اعلیٰ سے نوجوان تبرک فضائل بین لے کر اٹھے، اللہ کی قسم اس مجلس اعلیٰ کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ ہمارے بزرگان بہت بہتر جانتے ہیں سزاداری کی جو اجر و قیمت ہے، جو قدر ہے، جو وقت ہے، بہترین سرمایہ ہے ہمارے ملت کے پاس، اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جتنے نوجوان جہاں کہیں بھی فرش اعلیٰ تک پہنچیں کوشش کریں کہ حسین کے خیمے سے باہر نہ رہیں، حسین کے خیمے میں آ کے بیٹھیں، حسین کے خیمے میں آ کے بیٹھیں۔ یہ میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں، لیکن یہ پیغام ضرور دوں گا کہ خدا را فرش اعلیٰ کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فرش عرش سے زیادہ عظیم ہے، فرش عرش سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ صرف لفظی نہیں ہے، یہ صرف خطابت نہیں ہے، یہ ذاکری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ اگر یہ فرش عرش سے زیادہ عظیم نہ ہوتا تو عرش والے فرش پہ نہ ہوتے۔ عرش والوں کا آنا بتا رہا ہے کہ فرش سے زیادہ عظیم ہے۔ لہذا وقات جانے، اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ عزائے حسینی کے لیے جس کی خلقت ہی اس لیے ہوئی ہو کہ عزائے حسینی برپا کریں، لہذا اپنی عظمت کو سمجھیں۔ مجھے ایک عظیم پیغام دینا ہے آج کی مجلس کے توسط سے، اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو انشاءاللہ آگے تک میری بات لوگوں تک پہنچانے کے حامل بھی ہوں گے کہ اکثر آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ جب شب برات آتی ہے تو ایک بم ہے، بم سے پتہ نہیں کہاں کہاں بم اڑنے والا ہے، ایک بم ہے جسے انار کہتے ہیں، انار کا بم، یعنی انار بم ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ انار کا بم ایجاد ہوا، یہ کیسے ہوا؟ ذرا آج اس کی ہسٹری کہ آپ کو پتا تو چلے یہاں سے فرش اعلیٰ سے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ نعروں والی مجلس نہیں ہونی چاہیے بلکہ پیغام ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک بادشاہ کے پاس جو اس کا وزیر تھا، وہ وزیر ایک انار لے کر آیا، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں بہت اختصار سے آپ کو مختصر کر کے اس کو پیش کر رہا ہوں تاکہ پیغام مل جائے۔ انار لے کے آنے کے بعد اس پہ نقش تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور 3 نام۔ یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، میرے پاس کتاب بھی موجود ہے جس کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو ریفرنس کے ساتھ کہا، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، صرف میں مفہوماً اس کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 3 نام موجود تھے اور بادشاہ کے پاس لا کر کہا گیا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم جن ہستیوں کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم امام مانتے ہیں، ہم نے امام بنایا نہیں ہے۔
ہم جنہیں امام مانتے ہیں ہم انہیں مانتے ہیں، ہم نے انہیں بنایا نہیں ہے، وہ امام من اللہ ہے۔ تو جب امام اپنے چاہنے والوں کو دیکھیں اور ہم انہیں پکارے تو امام ہماری نصرت بھی کرتے ہیں۔ جڑیے گا بس اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ لہذا بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا اور کہا کہ دیکھیں یہ ہمارے مذہب حق کا ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس انار میں کس طریقے سے اس تحریر کو جو ہے وہ آویزہ کیا، اور اگر یہ نام معتبر نہ ہوتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ تین نام انار پہ کیسے آویزہ ہو جاتے، کیسے نقش ہو جاتے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے دیکھا واقعی کو قدرتی طور پر جو ہے یہ نام نقش ہے۔ کہا اے بادشاہ اب میں چاہتا ہی ہوں کہ آپ رافضیوں کے علماء کو بلائیں۔ الحمدللہ لوگ ہمیں علی کی محبت میں رافضی کہتے ہیں اور ہمیں یہ الزام بہت پسند ہے۔ یہ لفظ رافضی کی بھی بہت بڑی ہسٹری ہے۔ اب بات کہاں سے کہاں نکلے گی، میں کہاں تک بیان کرتا رہوں کہ آپ خود مجھے کہیں گے کہ قبلہ بس تھوڑا آ جائیں نیچے، بہت ٹائم ہو گیا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کر کہتا چلوں لفظ رافضی کی بہت بڑی ہسٹری ہے۔ اور رافضی جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنے جادو دکھائے، کرتب دکھائے، اور کرتب دکھانے کے بعد حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ آپ بھی اپنا عصا جو ہے پھینکیں، اور وہ عصا اژدہا بنا اور اژدہے نے تمام چھوٹے موٹے سانپوں کو نگل دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور فرمایا آمنت باللہ ہے، ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے اللہ پر، آپ کے پروردگار پر، اور آپ پر، اور آپ کے بھائی ہارون پر۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تو جیسے ہی یہ سجدے میں گرے تو فرعون بنا ہوا تھا خدا، چھوٹا خدا، تو اس نے فوراً کہا کہ کیا تم رافضی ہو گئے؟ اللہ اکبر، بھائی یہ میری محنت کو ضائع نہیں جانے دیجیے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں کہیں بھی حقانیت کا پیغام دیا جاتا ہے، ارے منکرین کی طرف سے پہلا فتویٰ یہی آتا ہے۔ اور کہا کہ رافضیوں کے امام علماء کو بلایا جائے۔ اب علماء کو بلایا گیا اور وزیر کیونکہ بغض اہل بیت سے سرشار تھا، علی کے بغض سے خلقت وجود میں آئی تھی۔ میں لفظوں کو بڑا احتیاط سے استعمال کرتا ہوں۔ لہذا بادشاہ نے کوشش کیا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر یہ علماء اس کا جواب پیش نہ کر سکے تو ہم ان کو اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے کہیں گے کہ یہ ہمارے دین میں آ جائے، پہلی شرط۔ دوسری شرط کہ اگر یہ ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرے، یہ شیعہ یہ لیتے ہیں، تو انہیں جزیہ دے کر رہنا پڑے گا۔ یعنی جزیہ جیسے کفار مشرکین رہتے ہیں، اس وقت کے وزیر نے سازش یہ کی کہ کہا کہ اگر یہ جواب نہیں لاتے ہیں تو ان سے کہیے کہ یہ جزیہ پیش کریں، اور تیسری شرط یہ لگائی کہ اگر ان دونوں کو نہیں مانتے تو پھر یہ واجب القتل ہے۔ بھئی آپ نے سن لی، نام تین تھے تو شرطیں بھی تین رکھی۔ اب جب تین کی بات چل رہی تھی تو وہ علماء انہوں نے کہا، پائے کے علماء تھے، انہوں نے کہا ہمیں 3 دن کا وقت دیجیے، 3 دن کا وقت دیجیے۔ تمام علماء ملت اہل بیت کے ایک جگہ بیٹھے، انہوں نے اس چیز کو دیکھ دیا کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ تو کہا کہ جو سب سے پائے کے تقوی میں، علم میں، زہد میں بلند و بالا ہیں، ان میں سے 10 کو الگ کیا جائے اور پھر 10 کے 10 سے انتخاب کرایا جائے کہ وہ 10 میں سے 3 کو چنیں۔
میں کہاں سے کہاں پیغام آپ کو سنا رہا ہوں. ماشاءاللہ. ان 10 کے 10 میں سے 3 کو چنے. اب ان 10 پائے علماء میں سے 3 کو چنا گیا اور پھر تینوں نے باری باری ایک ایک دن بارگاہ خداوندی میں مناجات کی اور اپنے وقت کے امام سے استغاثہ کیا. امام کو پکارا. دیکھیے روایت ہے اس میں 2 علماء کا نام نہیں لکھا گیا, بس علماء لکھا گیا ہے. 2 عالم باری باری بیابان گئے اور پھر امام کو پکارتے رہے یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی. پھر دوسرے دن دوسرے علماء گئے, دوسرے عالم گئے, انہوں نے مناجات کی. لیکن جو تیسرے دن جو عالم گئے ان کا تاریخ میں نام لکھا, ان کا نام تھا عیسیٰ احمد. پہنچ جاتے تھے. اب عیسیٰ احمد پہنچے اور اپنے امام سے استغاثہ کیا, یہاں تک کہ فجر نمودار ہونے میں کچھ ہی لمحہ باقی تھا کہ امام کی آواز آئی اور فرمایا اے عیسیٰ جب دربار میں جائیں اور بادشاہ آپ سے اس کا جواب طلب کرے تو آپ کہیے گا کہ ہمیں وزیر کے گھر لے چلے. لیکن خبردار تم سے پہلے وزیر اپنے گھر میں نہ جانے پائے بلکہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لینا اور اپنے ساتھ لے کے چلنا. جب تم بادشاہ کے ساتھ اور اس کے وزیر کے ساتھ وزیر کے گھر میں جاؤ گے تو جیسے ہی دروازہ کھولو گے دائیں جانب ایک زینہ جا رہا ہوگا, سیڑھیاں جا رہی ہوگی, تو وزیر کے ساتھ اور بادشاہ کے ساتھ ان سیڑھیوں کو عبور کرنا. اب جب تم عبور کرو گے تو تم دیکھو گے کہ وہاں ایک طاق ہے جس طاق میں کچھ سامان رکھا ہوا ہے. اب جیسے ہی تم سیڑھیوں میں قدم رکھو گے تو وزیر فوراً کہے گا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس وقت بادشاہ سے کہنا کہ ہم ساتھ چل رہے ہیں تو ڈر کیسا ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اب یہ گئے, ایسے ہوا جیسے امام نے کہا, اور پھر امام نے کہا جب اس طاق سے تم سامان کو نکالو گے تو اس میں کاغذ میں لپٹا ہوا ایک سانچہ ملے گا, ایک سانچہ ملے گا جس پر یہ نام اور یہ تحریر عکس کی ذریعے سے یعنی الٹے تحریر جو ہے یہ سب ہوئی. اب جب یہ انار کچے ہوتے ہیں تو یہ سانچہ انہیں پہنا دیا جاتا ہے اور جیسے جیسے وہ تکمیل ہونے لگتے ہیں تو اس سانچے کا جو عکس ہے وہ انار میں آ جاتا ہے. توجہ کیجیے گا, میں بہت محنت سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ سانچہ اس تحریر کو انار میں ضبط کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی. ایسا ہی پورا واقعہ ہوا, مجھے مختصر کرنا ہے لہذا پورا واقعہ ہوا اس طریقے سے پہنچ گیا سانچے. اب امام نے کہا کہ جب تم یہ سارے کام کر لو تو اس کے بعد کہنا کہ اے بادشاہ یہ معجزہ نہیں تھا کہ یہ نام اس انار میں تھے. یہ میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ معجزہ نہیں تھا کہ یہ نام اس انار میں تھے. اب معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ہم دکھاتے ہیں, معجزہ ہم دکھاتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ جب انار آپ اس سانچے کو لے لو تو انار اس وزیر کے ہاتھ میں ہوگا. اب بادشاہ کے سامنے کہنا کہ اے بادشاہ اب اس سے کہیے کہ اس انار
جب اس انار کو کھولا جائے گا تو اس میں سے آگ نکلے گی، شعلے نکلیں گے اور اس وزیر کو جلائے گی، اس کے چہرے کو بگاڑ دے گی۔ تو یہ تھا علی کے مقابلے پہ کسی اور کے ناموں کو تحریر کرنے کا سزا قرار دی گئی کہ جو علی کے مقابلے پہ کسی اور کے نام لائے اس کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا، جو علی کے مقابلے پہ آ جائے اس کا شجرہ پہچان لیا جاتا ہے کہ علی کے مقابلے پہ کون آیا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ چاہے علی کو کسی بھی درجے پہ کہیں، کسی بھی نمبر پہ لے کے آئے، لیکن ایک فقیر بھی، ایک بداگر بھی جب بھیک مانگے گا تب بھی اس کے لبوں پر یہی سزا ہوگی کہ دمادم مست کلندر علی کا پہلا بداگر بھی جانتے ہیں، یہ تو بھیک مانگنے والے بھی جانتے ہیں کہ اگر بھیک ملتی ہے تو در آل نبی سے ملتی ہے۔ یہ وہ در ہے کہ کائنات کے رسول نے جب مسجد نبوی کے جانب کھلنے والے دروں کو بند کرایا، بس رسول میں آئے، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہمارا گھر، ہمارا دروازہ بند، ہمارا دروازہ بند، ہمارا دروازہ بند۔ جب سب کے دروازے بند کرنے تھے تو علی کا دروازہ کیوں بند نہیں کرایا گیا؟ علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھا گیا؟ کائنات کے حبیب نے فرمایا علی کے دروازوں کو ہم نے نہیں کھلا رکھا، علی کے دروازے کو اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ توجہ کیجیے، علی کے دروازے کو اللہ نے کھلوانے کا حکم دیا ہے۔ یہ دروازہ رسول نے اپنی زندگی میں اس لیے کھلا رکھا کہ تا قیامت آنے والی نسلوں کو پیغام مل جائے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا در کھول کے جا رہے ہیں، اگر اس در سے منسلک ہو گئے تو تا قیامت در بدل ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ در علی ہے، اس در پہ آسمان کے ستارے آ رہے ہیں۔ سورہ نجم نازل ہو رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يضرب عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کہ پروردگار ستارے کی قسم کھا رہا ہے کہ ستارے کی قسم جو آسمان میں ہے، کہا نہیں، اس ستارے کی قسم جو در سیدہ پہ آ کہ جو اپنے محور سے ہٹ رہا ہے، جو ظاہری بلندی کو چھوڑ کے ابدی بلندی کو اپنا رہا ہے۔ بھئی یہ ستارہ در زہرا پہ آیا، پروردگار نے لائے کے قسم جانا اور ایک پیغام یہ بھی دیا کہ ستارہ وہی لائے کے تسلیم ہوگا جو در سیدہ سے مخلص ہوگا۔ اب آپ جس کو چاہے ستاروں کی مانند کہتے چلے جائیں، جس کو چاہے ستاروں کی مانند مانے، لیکن ستارہ لائے کے تحسین وہی ہوگا جو در سیدہ سے مخلص ہوگا، جو سیدہ کے در سے جڑا ہوگا۔ یہ در سیدہ ہے کہ اس در پہ پروردگار فرشتوں کو بھیج رہا ہے، فرشتوں کو در سیدہ پر فرشتوں کو بھیج رہا ہے، در سیدہ پہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے، اور الگ الگ کریکٹر کے ذریعے سے کردار تبدیل کر کے کبھی یتیم بنا دے، کبھی اسیر بنا دے، کبھی مسکین بنا دے۔ پروردگار فرشتوں کو تو بھیجنا ہے، فرشتہ بنا کے بھیج دے۔ یہ فرشتوں کے کردار تبدیل کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کریکٹر کیوں تبدیل ہو رہے ہیں؟ کبھی اسیر بن کے آ رہا ہے، کبھی یتیم بن کے آ رہا ہے، کبھی مسکین بن کے آ رہا ہے۔ یہ در سیدہ میں فرشتے آ رہے ہیں، جناب سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں لے کے جا رہے ہیں۔ وہ فرشتے روٹیاں لے کے جا رہے ہیں کہ جنہیں روٹیوں کی حاجت نہیں ہے، بہت مشہور
آپ ایک لقمہ بھی تناول نہ فرماتے. اور یہاں تک روایت میں لکھا گیا کہ قصص الانبیاء میں کہ کائنات کے اللہ کے خلیل اپنے گھر کو چھوڑ کے کئی میل دور چلے آتے تھے کہ کوئی مہمان مل جائے اور وہ ہمارے ساتھ شریک کام. ایک دن ایسا ہی ہوا جب کوئی نہیں ملا تو کافی دور گئے اور واپس پڑ گئے. مایوسی کے عالم میں آ کے بیٹھ گئے اور سوچا کہ آج کھانا نہیں کھاؤں گا. تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتوں کو بھیجا جاؤ میرے خلیل کی بات ہے. اللہ اکبر. میرا خلیل بھوکا نہیں رہنا چاہیے. جائے شریک کام. اب فرشتے آئے. پوچھا اللہ کے خلیل نے آپ کون ہیں؟ کہا ہم آپ کے مہمان. کہا بسم اللہ آ جائیں. دسترخوان سجا. اب اصول آداب دسترخوان یہ ہے کہ پہلے میزبان, یہ توجہ کیجیے گا, پہلے میزبان لقمہ اٹھائے اور پھر اس کے بعد مہمان جو ہے وہ ابتدا کرے. یہ جو آپ پہلے آپ کہہ رہے آپ کرتے ہیں, یہ اسلوب دسترخوان آداب دسترخوان یہ ہے کہ میزبان جو ہو وہ پہلے لقمہ اٹھائے. پہلا لقمہ جو ہے میزبان اٹھائے اور پھر اس کے بعد مہمان کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا لقمہ اٹھایا اور اس کے بعد مہمان کو دکھا کے بسم اللہ دی. انہوں نے کہا ہمیں حاجت نہیں ہے, ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہا ہم اس لیے نہیں کھا سکتے کہ ہم فرشتے ہیں, اللہ نے آپ کی مہمانی کے لیے ہمیں بھیجا. توجہ کیجیے گا, ہم کھا نہیں سکتے. بھائی یہ ابراہیم کا دسترخوان ہے جہاں فرشتے لے رہے ہیں کہ ہم روٹی نہیں کھا سکتے, اور یہ در سیدہ کا دسترخوان ہے کہ فرشتے بار بار آ رہے ہیں, اسیر بن کے آ رہے ہیں, یتیم بن کے آ رہے ہیں, مسکین بن کے آ رہے ہیں, سیدہ کے ہاتھ کی روٹی لے کے جا رہے ہیں. تو شاید نے کیا خوب کلام کیا ہے کہ فلک نشین جو کبھی کھایا نہیں کرتے روٹی زمین سے لے گئے زہرا کے ہاتھ کی روٹی, اور جنہوں نے دوستی کر لی عدو زہرا سے, ارے نہیں ان کے مقدر میں حلال کی روٹی, نہیں ان کے مقدر میں حلال کی روٹی. تو فرشتے آ رہے ہیں جب زہرا سے کریکٹر بدلے جا رہا ہے. پروردگار یہ کردار بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بار بار کریکٹر بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرشتوں کو فرشتہ بنا کے بھیج دیتا, یہ اسیر یتیم مسکین بنا کے کیوں بھیجا؟ عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ سمجھو اس در کی عظمت کیا ہے. اس در پہ آنے والا, اس در سے ماننے والا فقیروں کی مانند نہیں ہوتا, فرشتوں کی مانند ہوتا. اب سمجھ میں آیا کہ ہم تبرک مانگ مانگ کے کیوں لیتے ہیں. ہم فقیروں کی طرح نہیں لیتے, فرشتوں کی طرح. امام حسین یہ فرش اعلیٰ سے جو تبرک ملے, جو امام حسین کے نام کے تبرک ملے, اہمیت تو جانے. یہ اہمیت امام حسین کے تبرک کی ہے جسے آج ہم فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کے جب ذکر مولا سنتے ہیں تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. علی کی فضیلت میں دل شاد ہو جاتا ہے. لیکن خدا کی قسم جب حسین کا نام آ جائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں. کون حسین جس کے لیے کائنات کے رسول فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. وہ حسین کہ جس کے لیے مولا فرماتے ہیں یا عبرۃ المومن, اے مومن کی آنکھ کے آنسو. وہ حسین کہ جو اپنے سینے پہ 4 سالہ بچی کو سلائے, تو حسین کے سینے میں راحت و تسکین میسر, جسے امام حسین سکینہ کہہ کر پکارے.
اس عالم میں شہزادی کو لایا گیا۔ تاریخ مقتل لکھتی ہے کہ جب حیات کو جلا دیا گیا تو حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیموں سے ایک 4 سالہ بچی ہے جو نمودار ہو گئی۔ حالت یہ ہے کہ دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید کہتا ہے میں تڑپ گیا اور میں نے تڑپ کے سوچا کہ آگے بڑھ کے بچی کے دامن کی آگ کو بجھا دوں۔ اب جیسے ہی میں آگے بڑھا بچی نے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے تو دیکھا، ایک مرتبہ فرمایا شیخ ہمارے قریب نہ، اللہ اکبر، اے شیخ ہمیں ہاتھ نہ لگا، ارے ہمیں طرف آل رسول ہیں، ہم سید زادیہ ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگا۔ حمید کہتا ہے میں نے ہاتھوں کو چھوڑا اور جوڑ کے فرمایا کہ آقا زادی میں تو صرف آپ کے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا، اللہ نہ سن سکیں گے۔ بس ایک مرتبہ شہزادی نے جب اس رحم دلی کو دیکھا، ایک مرتبہ فرمایا ہم پہ اتنا مہربان، یہ بتا اینہ جسد العباس، اللہ اکبر، اینہ جسد العباس، میرے چچا عباس کا جسد کہاں ہے؟ ہمیں کہتا ہے فَإِشَارَ إِلَى الْفُرَاتِ، میں نے فرات کی طرف اشارہ کیا، میں نے کہا اے شہزادی وہ جو سر مریدہ کہ جس کے ہاتھ تن سے جدا کر دیے گئے وہ تیرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ بس اشارہ کرنا تھا۔ ہمیں کہتا بچی نے دوڑنا شروع کیا اور بچی دوڑتے دوڑتے جسد عباس پہ پہنچی اور جسد عباس پہ پہنچ کے بچی نے خود کو ایسے گرایا کہ مجھے وہ منظر یاد آیا کہ جب عباس ہی سے زمین پہ آئے، اجر حکم اللہ شورے گریہ بلند ہو گیا۔ بس چند دقائق مسائل کے حمید کہتا ہے مجھے وہ منظر یاد آیا جب عباس زین سے زمین پہ آئے، شہزادی منہ کے بعد جسد عباس پہ خود کو گراتی ہے اور گرانے کے بعد جسد عباس کو ہلا ہلا کے فریاد کرتی ہے۔ حمید کہتا ہے میرا اضطراب بڑھا کہ بچی اس عالم تنہائیت میں، عالم غربت میں جسد عباس سے کیا فریاد کر رہی ہے۔ حمید کہتا ہے اب تو میں آگے بڑھا، کیا سنتا ہوں کہ بچی جسد عباس کو ہلا ہلا کے کہہ رہی تھی چچا عباس اٹھو، پھپھی اماں کی رضا نوکے نیزہ سے چھو۔ اجر حکم اللہ فرصہ دے رہے آج حسین پہ فرصہ دیتے آ رہے ہیں، آج حسین کو فرصہ دے، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کا۔ اجر حکم اللہ کون سکینہ؟ خون کے آنسو رونے والا امام فرماتا ہے کہ مجھے میری بہن کے سوال نے بہت رلایا۔ کیا سوال کیے ننھی شہزادی نے؟ یہی تھا نا کہ جب زندان کے چھت سے دیکھتی آسمان نظر آتا، آسمان پر اڑنے والے پرندے دکھائی دیتے، دامن کو پکڑ کے کہتی بھیا سجاد ذرا یہ بتائیے یہ پرندے کہاں ہو جاتے ہیں؟ بیمار امام کہتے کہ بہن سکینہ یہ پرندے اپنی غذا لینے جا رہے ہیں، آب و دانہ لینے جا رہے ہیں۔ ارے جب شام کا پہر ٹھہرتا اور ننھی شہزادی دوبارہ آسمان کو دیکھتی اور پرندوں کو واپس جاتے ہوئے دیکھتی تو دوبارہ بھائی کے دامن کو پکڑ کے ایک سوال کرتی بھیا سجاد ذرا یہ بتائیے اب یہ پرندے کہاں کو جاتے ہیں؟ ارے بیمار امام سر کو جھکائے کہتے اے بہن سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ انارو گھر کا نام آنا تھا، ننھی شہزادی کہتی ہے بھیا پرندے بھی اپنے گھر کو جائیں، کیا ہم اپنے گھر کو؟ بھیا کیا ہم اپنے گھر کو نہیں جائیں گے؟ میں کہوں گا بیمار امام یہی کہتے ہوں گے اے سکینہ ارے سب گھر جائیں گے، زندان ہی میرا مسکن۔ پہنچ گئی شہزادی زندان میں، بابا کو دیکھا کہ بابا تشریف لائے ہیں، آنکھ کھلی، بابا موجود نہیں ہے۔ کتنا سن ہے شہزادی کا؟ 4 سال کا سن ہے نا۔ حضراتو بیٹی کو باپ سے بڑی انسیت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے۔ جب باپ سفر پہ جائے اور واپس آئے تو دوڑی ہوئی بابا کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ ارے شہزادی کا کیا عالم ہوگا جب باپ کو خواب میں دیکھا، آنکھ کھلی بابا کو نہ پایا
محو گریہ ہوئی، تمام بیویاں گریہ کنہ ہوئی، اور جب تمام بیویاں محو گریہ ہوئی تو یہ شور گریہ یزید کے محل تک پہنچا۔ سبب گریہ پوچھا گیا، بتانے والوں نے بتایا حسین کے سینے میں سونے والی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، کہا جاؤ سر حسین کو لے جاؤ، ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے۔ ہاں ذرا لوگ سن سکو گے، بس ایک مرتبہ شہزادی کے سامنے بابا کا کٹا ہوا سر آیا، اب جب ننھی شہزادی نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، ایک مرتبہ چلا کے فرمایا اے بابا ابھی تو آپ ہمارے کیسواروں کو سنبھال رہے تھے، بابا کس نے آپ کے سر کو جدا کیا؟ اے بابا کس نے آپ کے سر کو جدا کیا؟ ہاں ذرا شہزادی نے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، ڈھلے ہوئے رخساروں کو رخسار میں رکھا، ایک مرتبہ کہا بابا سکینہ پہ چھاپ گئی، بابا سکینہ کو پتہ چل گیا یقین آپ کسے کہتے ہیں، بابا آپ کر رہے۔ شبر ملوم نے اس طرح سے رخساروں میں تماچے مارے، بابا نیل کے رخسار، نیل کے نشان اب تک رخساروں میں ہیں۔ اے بابا آپ نے ہمیں عید میں جو گوشوارے دیے تھے نا بابا، وہ گوشوارے اتارے نہیں گئے، اس طریقے سے چھینے گئے۔ یہ سکینہ کے کانوں سے لہو آج بھی جاری ہے۔ ہزاروں شہزادی گریہ کرتی رہی، باپ سے فریاد کرتی رہی۔ شہزادی کی آواز خاموشی میں تبدیل ہوئی۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے بیمار امام کو دیکھا، فرمایا بیٹا سجاد جائیے بہن سکینہ کی آواز سے بابا کے سر کو لے لیجیے۔ ارے بچی بابا سے فریاد کرتے کرتے خاموش ہو گئے، ہاں ذرا سن سکیں گے۔ ایک مرتبہ بیمار امام اپنی بہن سکینہ کے قریب آئے، آگوش سے بابا کے سر کو لیا، فرمایا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے بابا کہنے والی سکینہ اپنے بابا سے جانے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیال الذین ظلموا ایہم الکلم ینکلمون ما